السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی تو اس وقت دو تین گروہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کرنا شروع کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان دینا شروع کر دیا۔ ان میں سے مشرکین مکہ، یہودی اور منافقین۔ ہمیں اتنا خاص جو ہے وہ زیادہ نقصان مشرکین اور یہودیوں سے اتنا نہیں ملا جتنا منافقین سے ملا۔ منافق ایسے تھے کہ مسلمانوں کی صفوں میں گھس کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ پہ ایمان لے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے، اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ تو یہ بھی کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ سچے رسول ہیں۔ اسی وقت آیت اتری، اللہ نے فرمایا یہ جھوٹ بولتے ہیں، آپ واقعی سچے رسول ہیں لیکن یہ دل سے آپ کو نہیں مانتے۔ جیسے حضرت ابوبکر کی خلافت آئی تو اس وقت جو ہے وہ منافقوں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ دوسری صحابیوں نے حضرت ابوبکر کی خلافت کے اوپر بہت اعتراض کیا، تو اس کے اوپر ایک صحابی جو تھا وہ ناراض ہو گیا اور اس صحابی نے یہ کہا کہ میں حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، میں جمعہ ادا نہیں کروں گا، میں ان سے دور ہو جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، اس کے پاس نہیں جاؤں گا، کیونکہ اس نے خلافت کو جو ہے وہ زبردستی اپنے ہاتھ میں لی ہے۔ حالانکہ امام بخاری کی جو روایت ملتی ہے، امام بخاری یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ سارے صحابیوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے اور حضرت ابوبکر کو معتبر سمجھ کے اس نے خلیفہ مانا تھا۔ تو کیونکہ ہماری صفوں میں منافقوں کی تعداد زیادہ تھی اور وہ چاہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچاتے رہیں، جیسے حضرت عثمان کے واقعے میں، جیسے حضرت علی کے واقعے میں کچھ ایسے منافقین تھے جس نے حضرت علی کو خدا ماننا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کے واقعے میں، اس میں بھی بہت سی ایسے ضعیف روایت ملتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے خلاف، جیسے انجینئر محمد علی مرزا حضرت امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں اور اس نکتہ چینی بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں۔ یہ ایسا گروہ ہے جو ہمارے صحابوں کو بدنام کرنے کے لیے بہت کوشش کرتا رہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مرزا کا ایک کلپ، بلکہ مرزا کے ابھی جو ویڈیوز ہیں وہ ابھی قادیانی کے مسلم ٹی وی پہ چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ قادیانی اور ہمارا اختلاف ہے، اس کا نبی کا ہونے کا اختلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبوت ختم نہیں ہوئی، ہم کہتے ہیں نبوت ختم ہوئی۔ اگر میں یہ چیز کہتا ہوں کہ ہاں نبوت ختم ہو گئی ہے اور وہ میرا درس، میری ویڈیوز اپنے چینل پہ ڈالتا ہے، تو آپ لوگ کیا سوچو گے؟ آپ لوگ، اس کا مطلب یہی ہے کہ یا تو میں منافق ہوں کہ میری ویڈیوز وہاں پہ ڈالی جا رہی، یا میں اسی کا بندہ ہوں۔ تو بہت سی ایسی چیزیں جس میں ہمیں سوچنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ مسلمانوں کے اندر تحقیق کا مادہ شروع ہو گیا تھا جب سے فتنہ شروع ہو گیا۔ یہ امام بخاری بھی اور امام مسلم بھی اور بہت سی محدثین نے اس کو روایت کی ہے کہ پہلے مسلمانوں کے اندر اتنا تحقیق نہیں تھی، وہ صحابہ سے پوچھتے تھے اور اس کے اوپر یقین کرتے تھے، لیکن جب سے یہ منافقین آئے اور اسلام کو بہت نقصان پہنچانے کی کوشش کی، پھر اس کے بعد تحقیق شروع ہوئی، پھر آپس میں راویوں کی ایک سلسلہ چلتا گیا، محدثین کا سلسلہ چلتا گیا، اس میں بہت سی پھر تحقیقات کے اوپر پھر کام ہوا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل کا جو دور ہے وہ بہت فتنوں سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جہنم کی آگ سے بچیں، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے آپ کو لازم تحقیق کرنی پڑے گی۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ وہیں رہیں، لیکن تحقیق لازم کریں۔ آپ کا مولوی جو بھی آپ کو کہتا ہے، آپ اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے یقین نہ کریں، اس کی باتوں پہ لازم تحقیق کریں۔ میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر 100 علماء ہیں الگ الگ فرقے کے، یہ 100 علماء حق پہ تو نہیں ہو سکتے۔ ان 100 علماء کا آپس میں بہت بڑا اختلاف ہے، تو ان 100 علماء میں کچھ علماء ہوں گے جو حق پہ ہوں گے۔ ہم ابھی اتنے فتنوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا کہ ہم کتنی بڑی کھائی میں گرنے والے ہیں، لیکن اس کھائی سے بچنے کے لیے لازم ہمیں تحقیق کرنی پڑے گی، اس کی باتوں کو قرآن اور حدیث سے میچ کرنا پڑے گا۔ اگر اس کی باتیں قرآن حدیث میں نہیں ہیں،
سلف صالحین سے نہیں ملتی یہ باتیں، تو آپ اس کی باتوں کو نہ لیں، چاہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے بیان ہی کیوں نہ کر رہا ہو۔